شہریوں کے لیے یہ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ چیزیں تھیں جو کہ پینڈنگ تھیں، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ ساری چیزیں کر چکی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی سستی کی وجہ سے یہ چیزیں سٹال ہوئیں، لیکن اب مزید ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی ریڈ لائن بی آر ٹی ہے، جس کی جو ڈیلے کا سبب بنی، جس کے لیے پرابلمس ہے، اس کے لیے بھی میں نے 3-4 دن پہلے میٹنگ کی، سیٹرڈے کو پھر میٹنگ ہوئی ہے، سنڈے کو پھر میٹنگ ہوئی ہے، آج پھر میٹنگ ہے۔ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ میٹنگ کر کے کل پھر ہماری ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری زوم میٹنگ ہے، تو ہم اس کو واپس ٹریک پہ لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک اس کے پرائس ایسکیلیشن کے ایشوز تھے، جو ابھی مہنگائی کا طوفان آیا، مہنگائی کی طوفان کی وجہ سے جو قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہر کموڈیٹیز کی پرائس میں اضافے ہوئے، تمام کنسٹرکشن مٹیریل میں جو اضافے ہوئے، اس کی وجہ سے ان پروجیکٹس کو جو ہے اس کو بھی دھچکا پہنچا۔ ایک اور خوشخبری میں دے دوں آپ کو انشاءاللہ تعالی کہ عید کے فوری بعد ٹرانسپورٹ میں جو جام صادق برج تھی، یلو لائن بی آر ٹی کی، اس پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں ہم۔ تو جام صادق برج کی بھی گراؤنڈ بریکنگ فوری ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ میں جتنے بھی میں نے باتیں کی ہیں، چاہے وہ میرپور خاص میں بس سروس کا میرپور خاص کے لوگوں کو بس سروس کی مہیا کرنا ہو، یا مزید پنک بس سروس کے روٹ سے باقی، یہ کراچی کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے، حکومت سندھ کی جانب سے کراچی اور سندھ بھر کے عوام کے لیے یہ تحفے، ہم نیکسٹ فیز میں جو ہم ابھی پروپوز کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالی ہم مزید 500 بسز کی پروکیورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سندھ کے ہر ضلع کو ٹرانسپورٹ سروس جو ہے وہ ہم پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو سندھ کے ہر شہر میں اب ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، پہلے ہمارا ٹارگیٹ ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، جس میں ہمارے پاس کراچی چل رہا ہے، حیدرآباد چل رہا ہے، سکھر چل رہا ہے، لاڑکانہ چل رہا ہے۔ میں نیکسٹ منتھ اپریل میں شروع کرنے جا رہا ہوں میرپور خاص، تو میرے سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سندھ کے جو ہے وہ اب کور ہو گئے۔ اب ہم لوگ نیکسٹ فیز میں جائیں گے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں، کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ سندھ کے تمام ڈویژن کے بعد تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھی جو ہے وہ پیپلز بس سروس جو ہے اس کا شروع کیا جائے۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے خصوصی طور پہ ہدایتیں کی ہیں حکومت سندھ کو کہ ٹرانسپورٹ کی لوگوں کو آپ سہولت فراہم کریں، اور جہاں پہ رکاوٹ آتی ہے تو آپ بتائیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اگر مدد لینی ہوگی ہم لیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو بہتر سے بہتر کیا جائے، کیونکہ جب مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان چل رہا ہو تو عوام کو آپ ریلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ جب پیٹرول اتنا مہنگا ہے، جب ڈیزل اتنا مہنگا ہے، تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بہترین اور کم قیمت میں سفری سہولیات پرووائڈ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے جتنے بھی اعلانات تھے الحمدللہ، اور آپ کو یہ ٹریک ریکارڈ بھی پتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال بھی جب تک یہ جو جس طرح بسز کے پروجیکٹ ہوئے ہیں کہ جو ہم بات کہتے ہیں وہ ہم پوری بھی کر کے دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو ابھی تک میں نے آج کے جتنے بھی یہ خوشخبریاں سندھ کے عوام کے لیے دی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پہ منوون عمل ہوگا اور لوگوں کو مزید بہتری آئے، کیونکہ لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ لوگ آپ کو اقتدار میں آگے کیوں بٹھاتے ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو آپ کے چہرے پسند ہیں یا نہ پسند ہیں، لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو جتنے بھی سوسائٹی میں ان کو مسئلے ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کا حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ذمہ داری پارٹی کی طرف سے ہے، وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں، اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے آج سے پہلے بھی اعلان کیا، آج سے ہم پورے سندھ بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں۔ اور جب میں نے اعلان کیا اس کے بعد 2 دن پہلے ہی ایکسائز ٹیم نے ایک اچھا کارروائی کی، کورنگی سے انہوں نے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا، منشیات اس میں چرس، آئس اور اس طرح کے کرسٹل جیسے نشے جو ہیں وہ انہوں نے ریکور کیے۔ آج سے بھرپور طریقے سے اس خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ میری صرف گزارش ایک ہوگی، گزارش میری اس وقت ہے جسے میں ایڈریس کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں ان پیرنٹس سے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ والدین جو ہر والدین کو اپنے اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ صحتیاب ہو اور وہ صحیح راہ پہ چلیں۔ تو میری گزارش ہوگی ان والدین سے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کے بیہیویئر پر آپ نظر رکھیں، اپنے بچوں کی عادتوں پہ آپ نظر رکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی کوئی فیلنگ ہے تو برائے مہربانی آپ گورنمنٹ سے رابطہ کریں۔ ہم فوری طور پر ایک خطرناک قسم کا ایک کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں ڈرگ ڈیلرز کے خلاف، ڈرگ پیڈلرز کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف، اور یہ بھی حکومت سندھ کی جانب سے احکامات ہیں
پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے احکامات ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ اور ساتھ ساتھ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے خصوصی احکامات ہیں کہ منشیات کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کریں. جو لاسٹ کیبنٹ اور جو فرسٹ کیبنٹ میٹنگ ہماری ابھی ہوئی تھی اس میں بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ فعال ہو اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ان منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے. تو سی ایم صاحب کی ہدایت پر یہ کریک ڈاؤن پوری گورنمنٹ کی مرضی سے یہ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عوام کی مدد چاہیے. ہم عنقریب ہی اخباروں میں اور ٹی وی چینلز میں وہ فون نمبر تشہیر کریں گے کہ اگر آپ کے پاس اطلاع ہے ان لوگوں کی ڈرگ پیڈلرز کی تو آپ اس میں آگاہی دیں, آپ انفارمیشن دیں. جس کو جو بھی انفارم کرے گا اس کا نام رازداری میں رکھا جائے گا. ہمیں اس منشیات کی لعنت کو ختم کرنا ہے اور یہ سوسائٹی میں, کیونکہ دیکھیں آپ اور ہم سب صاحب اولاد ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کا بھی بچہ کل کو اس منشیات جیسی لعنت میں مبتلا ہو جائے تو جو کرنے والا, ڈرگ یوز کرنے والا ہے, اس کو شاید کم برے اثر ہوتے ہوں, اس کے خاندان کو, اس کی فیملی کو برے اثر ہوتے ہیں, چاہے وہ بچے کر رہے ہوں منشیات استعمال یا وہ بڑے منشیات استعمال کر رہے ہوں. تو یہ بھی گورنمنٹ نے تیار کیا ہوا ہے کہ اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں میڈیا کی اور عام تمام دوستوں کی وہ ضرورت پڑے گی, ان کی ہمیں آپ کی کوآپریشن کی ضرورت پڑے گی. کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے پریس کانفرنس کی تھی کہ کیونکہ بسیں کم ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ آن لائن بسیں شہری چیک کر سکتے ہیں, وہ والا معاملہ جہاں تک پہنچا. اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جگہ جگہ یہ بس رکتی ہے تو اکثر دوا بسوں کے بعد خراب ہو جا رہی ہے, کوئی مخصوص اسٹاپ نہیں ہے. اس وجہ سے کام چل رہا ہے کہ بس مخصوص اسٹاپ پر رکے. دیکھیے جی, بسز کے لیے اسٹاپ جو ہیں وہ بس اسٹاپ ہیں اور بس کے روٹس بھی ہیں کہاں کا بس نے رکنا ہے. کہیں کہیں یہ کمپلینٹ آئی ہے کہ پیسنجرز لڑائی کرتے ہیں کہ جی مجھے یہیں پہ اتاریں اور پھر وہ کنڈکٹر ان سے بدتمیزی وغیرہ کرتے ہیں. تو اس کو بھی میکینزم بنا ہے کہ جی جو ڈیزگنیٹڈ اسٹاپس ہیں وہیں پہ ہی استعمال ہوگی. میں بتا چکا ہوں. بی آر ٹی ریڈ لائن کا جو منصوبہ تھا $53 لاکھ کا تھا, ابتدائی تخمینہ تھا. اب اس کے اوپر تقریباً 50 سے 60% کام ہو گیا ہے. اب مزید جو اس کی ریوائز کی آپ لوگوں نے قیمت وہ کیا ہے اور اس میں اب ہرڈلز کیا ہیں آپ کے سامنے, کیونکہ یہ پروگرام میں جواب دے دوں, میں سمجھ گیا. کمپلیٹ کیسے بی آر ٹی ریڈ لائن بڑا منصوبہ ہے کراچی کا. اب 4-5 مہینے سے اس پہ کام بند تھا, 1 سال سے کام سست تھا. اب یہ مکمل کب ہوگا, اس کی قدرت میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اس کی لاگت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. نہیں, میں بی آر ٹی ریڈ لائن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی آر ٹی ریڈ لائن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروجیکٹ جب شروع کیا گیا تھا تو اس وقت جو بلڈنگ مٹیریل کے ریٹس تھے اور آج کے ریٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ گورنمنٹ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی. ہمیں اس میں ایکنک کے اپروولز بھی چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی آن بورڈ لینا ہوتا ہے اور ہمیں جو کنسلٹنٹ ہے اس کی گائیڈ لائنس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے کنسلٹنٹ کو, جو میں نے 2 دن پہلے میٹنگ کی تھی, میں نے کنسلٹنٹ کو کہا تھا کہ آپ آئیں اور آپ اس میٹر کو ریزالو بھی کریں, کیونکہ میں تو نان ٹیکنیکل آدمی, ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی پرائز کی ایسکیلیشن کس طرح اس کی کلیکشن کرتے ہیں لوگ. تو کنسلٹنٹ نہیں بتا سکتا ہے. کنسلٹنٹ کو ہائر ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو فیئرلی لے کے چلے. تو کنسلٹنٹ کی میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے جو ہے وہ چھٹی کے دنوں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ پرائز کی جو ایسکیلیشن ہونی ہے, جو ریوائز اسٹیمیٹس بننے ہیں, اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے لاسٹ ٹائم ہم نے کیبنٹ میں اس کے کچھ اپروول لیے تھے لیکن اس میں بھی 1-2 ایشوز ہو گئے تھے. تو اب ہم اس چیز پہ آئیں کہ جی کنسلٹنٹ اور یہ سب مل کر ایک پیج پہ آ جائیں, جو بھی اس کے نامینل سے نامینل جو پیسے ایسکیلیشن جو جائز بنتے ہیں وہ ایسکیلیٹ کر کے پھر اس کی ریوائز اماؤنٹ بتا سکتے ہیں. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.